أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین دور جاہلیت کے ایک باطل رسم کا خاتمہ فرما رہے ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہتی یا ماں کی عضو مستورہ کے ساتھ اسے تشبیہ دیتی تو طلاق سمجھا جاتا تھا، تو اس رسم کا اس کو زہار کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس رسم کی خاتمہ فرما رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس خاتون کی، اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور فریاد کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں، سوال و جواب۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور اس کی شوہر اوس بن ثابت نے اس سے یہ کہا تھا، اس سے زہار کیا تھا، یعنی زہار یہ کہ کوئی اپنے بیوی سے یہ کہے انتی علیہ کظہر امی، تم میرے اوپر ایسی ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ، تو اس کو وہ اس زمانے میں طلاق سمجھتے تھے۔ تو یہ عورت سمجھ گئی میرے طلاق ہو گئی، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرا گھر اجڑ گئی، اب میں کیا کروں گا؟ اور اس وقت تک چونکہ اس حوالے سے وحی نہیں اتری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور تو اللہ رب العالمین اس واقعے کے حوالے سے فرما رہے کہ اس عورت کی بات سن رہی تھی اللہ، جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اور تجھ سے بات کر رہی تھی اور شکایت کر رہی تھی۔ وہ عورت کہتی کہ یا رسول اللہ میرا گھر اجڑ گئی، میری گھر اجڑ گئی، میں کیا کروں گا، میرے بچے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی، تجادلک جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور فریاد کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ خاتون گھر کے کونے میں آرام سے بات کر رہی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کی باتیں سن رہی تھی، سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی ان کو اپنا ماں کہتے ہیں، ما ہن امہاتہم، ان کی مائیں نہیں بنتے، کہنے سے ان کے مائیں نہیں بنتے، ان امہاتہم الا اللہ، بے شک ان کی مائیں وہی جنہوں نے ان کو ولدنہم، ان کو جنا ہے، یعنی کہنے سے جو دور جاہلیت کا رسم تھا کہ جو اپنے بیوی کو ماں کہتے تو اس سے طلاق ہو جاتی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے کہنے سے یہ ان کے مائیں نہیں بن جاتی اور طلاق بھی نہیں ہوتی، ہاں کفارہ ہے اس کا،
آگے اس کا تذکرہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ ایک ایسی بات ہے جو کہتے، یہ ایک ایسی نامعقول بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور جھوٹی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جنہوں نے اپنی بیویوں سے ظہار کیا ہے، یعنی ان کو اپنے ماں کہا ہے اور پھر لوٹنا چاہتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر لوٹنا چاہتے ہیں یعنی اپنی بیویوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ طلاق سمجھتے تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر جنہوں نے کہا ہے تو وہ پھر اس بات سے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی بیویوں سے ملنا چاہتے ہیں، لما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، بس کوئی نہ پائے غلام آزاد کرنا تو اس پر فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزہ ہے، من قبل ان یتماسا، ملنے سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں ملاپ کرے اس سے پہلے ان کو یہ کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کوئی اگر طاقت نہ رکھ سکے روزہ رکھنے کا تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کی رسول پر، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔